حج کرنے والے کے لیے کیا ہدایات و آداب ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حج کرنے سے پہلے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری اور دکھلاوے اور نام و نمود سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، حج کرنے سے پہلے تجربہ کار اور صاحب علم حضرات سے حج کے سفر اور حج کے احکام سے متعلق مشورہ اور علم حاصل کریں یا مستند کتابوں میں حج و عمرہ کے احکام کا مطالعہ کریں۔ نمبر 3، جب حج کا ارادہ ہو جائے تو حج کے سفر کی تعیین اور کیفیت کے بارے میں سنت کے مطابق استخارہ کر لیں، مثلاً وہ کون سے ادارہ و محکمہ کے واسطے سے اور کون سے طریقہ و پیکج سے حج کا سفر کریں۔ نمبر 4، جب حج کا پختہ ارادہ و عزم ہو جائے تو تمام گناہوں اور خطاؤں سے سچی توبہ کریں اور مخلوق کی جو مالی و جانی حق تلفیاں اور مظالم کیے ہیں ان کی ادائیگی کریں یا صدق کے دل سے معافی طلب کریں، اور اگر کچھ حقوق ذمہ میں باقی ہوں تو ان کی وصیت کر دیں اور اپنے اہل و عیال و متعلقین کو بھی خیر کی وصیت کر دیں اور اپنے زیر کفالت بیوی بچوں وغیرہ کے نان نفقہ اور ان کی نگرانی کا معقول انتظام و بندوبست کریں۔ نمبر 5، پڑوسیوں، عزیزوں اور بالخصوص والدین میں سے کوئی ناراض ہو تو ان کی ناراضگی دور کرنے کی ممکنہ حد تک کوشش کریں۔ نمبر 6، حج میں خرچ کرنے کے لیے حلال مال کا انتخاب و اہتمام کریں۔ نمبر 7، نیک صالح اور حج کے احکام کا علم رکھنے والے ساتھیوں کے ساتھ حج کا سفر کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، جب حج کا سفر شروع کریں تو اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور رفقاء کو الوداع کہیں اور ان کو اللہ کے حفظ و امان دینے کی دعا کریں اور ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کریں۔ نمبر 9، بہتر ہے کہ سفر حج کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اور دوسری صورتیں پڑھنا بھی جائز ہے، اور گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا پڑھ لیں، مثلاً بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نمبر 10، سفر میں دعا کی کثرت رکھیں اور سفر کے آداب کا اہتمام کریں۔ نمبر 11، اچھے اخلاق اور صبر کا مظاہرہ کریں اور بد اخلاقی و بے صبری سے بچنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، اللہ کی طرف دل کے استحضار اور خشوع و خضوع کا اہتمام کریں۔ نمبر 13، حج کے احکام و مناسک کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کریں اور ہر کام میں افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کے راستہ کو اختیار کریں اور ہر قدم پر وقت ضائع کرنے اور خاص کر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 14، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا منقول ہے، یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ اللہم لا تجعل منایانا بہا حتی تخرجنا منہا، اور حج و عمرہ کے تمام احکام شریعت و سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 15، حج سے واپسی کے سفر میں بھی سفر کے آداب کا خیال رکھیں، اور اگر عذر نہ ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کریں، اور حج بلکہ کسی بھی سفر سے واپسی پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ دعا پڑھنا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ دعا بھی پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نمبر 16، بعض اہل علم حضرات کے نزدیک حج کر کے آنے والے کو سلام کرنا اور اس سے دعا و استغفار کی درخواست کرنا اور اس کو حج قبول ہونے کی دعا دینا
اور حج کرنے والے کو دوسروں کی مغفرت کی دعا کرنا مستحب ہے۔ اس کو اپنے درجہ پر رکھ کر ضروری سمجھے بغیر بآسانی ممکن ہو تو عمل کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 17، حج سے واپس آ کر اپنے اعمال کی نگرانی رکھے تاکہ اس کی جو حالت حج کرنے سے پہلے تھی حج کرنے کے بعد اس سے بہتر ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔ مفتی محمد افضل عفی ان۔